پنکی کو پروٹوکول دینے والے گارڈن پولیس کے افسر معطل. ایڈیشنل آئی جی کراچی نے ایس ایچ او حنیف سیال، ایس آئی یو ظفر اقبال اور آئی او سعید کو معطل کرنے کا حکم دیا. معطل افسران کے خلاف انکوائری ایس ایس پی ساؤتھ کو دے دی. پنکی کراچی ساؤتھ زون میں نیٹ ورک چلا رہی تھی اور ایس ایس پی ساؤتھ معطل افسران کے خلاف کارروائی کریں گی. کراچی سے گرفتار کوکین ڈیلر پنکی اے این ایف کو بھی مطلوب. اے این ایف نے بھی پنکی کی گرفتاری کا فیصلہ کر لیا. انمول اور پنکی اے این ایف کے 2 مقدمات میں نامزد ہے. پنکی کو 5 سال پہلے پنجاب پولیس نے پکڑا، 7 کروڑ لے کر چھوڑ دیا. ذرائع کا کہنا ہے پنکی نے وکیل شوہر کے ساتھ مل کر منشیات بیچنا شروع کی. 3 بھائیوں کے ساتھ مل کر کوکین نیٹ ورک بنایا اور ڈیلر بن گئی. ایران 100% یورینیم کی افزودگی روک دے گا. امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ. سی این این نے صدر ٹرمپ کے ایک انٹرویو کے حوالے سے بتایا ایران سے مذاکرات میں جاری تعطل کے باوجود صدر ٹرمپ پر اعتماد ہے کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے کی ہر کوشش ترک کر دے گا. صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ خود ایرانی حکام کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہیں. ایران سے ایٹمی مواد حاصل کر لیں گے. امریکہ کو کسی معاہدے کے لیے جلدی نہیں. ایران کی ناکہ بندی جاری ہے. ایکزیوس نے رپورٹ کیا ہے کہ ٹرمپ آج ایران سے مذاکرات یا جنگ کا فیصلہ کریں گے. نیشنل سیکیورٹی ٹیم سے ملاقات میں مختلف آپشنز پر غور کریں گے. امریکہ نے دوبارہ حملہ کیا تو یورینیم افزودگی بڑھا دیں گے. ایران کی دھمکی. ایرانی نیشنل سیکیورٹی اور فارن پالیسی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی نے ایکس پر لکھا ایران یورینیم کی افزودگی 90% تک بڑھا سکتا ہے. ہم پارلیمنٹ میں اس کا جائزہ لیں گے. وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بخائی نے کہا مذاکرات کے لیے جنگ اور ناکہ بندی کا خاتمہ بنیادی شرائط ہیں. امریکہ حقیقی مذاکرات کے بجائے مکمل ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کر رہا ہے. امریکی حکام کا رویہ اپنی مرضی مسلط کرنا ہے. آبنائے ہرمز کی بندش کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے. بحری ناکہ بندی بین الاقوامی قانون کے تحت اعلان جنگ ہے. پاکستان نے نور خان ایئر بیس پر ایرانی طیاروں سے متعلق سی بی ایس کی رپورٹ مسترد کر دی. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے رپورٹ کے دعوے قیاس آرائیوں پر مبنی اور حقائق سے متصادم ہیں. ایرانی اور امریکی طیارے مذاکرات کے دوران سفارتی عملے کی آمد و رفت کے لیے آئے تھے. کچھ طیارے معاون عملہ آئندہ مذاکرات کی توقع میں پاکستان میں عارضی طور پر موجود رہا. پاکستان میں موجود ایرانی طیاروں کا کسی فوجی ہنگامی صورتحال سے کوئی تعلق نہیں. پاکستان خطے میں جنگ بندی کے لیے اہم اور فیصلہ کن کردار ادا کر رہا ہے. قطری وزیر اعظم اور ترک وزیر خارجہ کی دوحہ میں پریس کانفرنس. دونوں ملکوں نے جنگ بندی کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی بھرپور حمایت کی. قطری وزیر اعظم کا کہنا تھا آبنائے ہرمز فوری کھولنے اور جہاز رانی بحال کرنے کی ضرورت ہے. آبنائے ہرمز کو دباؤ کے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا ناقابل قبول ہے. ترک وزیر خارجہ نے خبردار کر دیا خطے میں جنگ دوبارہ شروع ہوئی تو اس کے اثرات پوری دنیا تک جائیں گے. غزہ، لبنان اور شام میں اسرائیلی کارروائیاں عالمی امن کے لیے خطرہ بن چکی ہیں. کی مروت کے سرائے نورنگ بازار پھاٹک کے قریب بارودی مواد کا دھماکہ. 2 پولیس اہلکاروں سمیت 9 افراد شہید، 20 سے زائد زخمی. شہید اور زخمیوں میں خواتین اور بچے شامل. ڈی آئی جی سجاد خان کا کہنا ہے پولیس کی بھاری نفری علاقے میں سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشن میں مصروف ہے. علاقے کو گھیرے میں لے کر شواہد جمع کیے جا رہے ہیں. دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. وزیر اعظم کی لکی مروت دھماکے کی مذمت. شہادتوں پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا. کہا دہشت گردوں کو امن اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ بننے کی اجازت نہیں دیں گے. مجرمان کا تعین کر کے انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے گی. جان قربان کر کے دہشت گردی ناکام بنانے والے شہری لیاقت خان شہید کی نماز جنازہ اٹک میں ادا کر دی گئی. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق خوشحال گڑھ میں شہری لیاقت نے آبادی کی طرف جانے والے خارجی خود کو حملہ آور کو روکا تو اس نے بوکھلاہٹ میں خود کو دھماکے سے اڑا لیا تھا.
صدر اور وزیر اعظم کا دہشت گرد کو روک کر اپنی جان قربان کرنے والے لیاقت کو خراج عقیدت۔ میں کوئی تربیت یافتہ سیاستدان نہیں تھی، لیکن میں اپنے مخالفین کی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے بھٹی سے گزار کر کندن بنا دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کے کانووکیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پہلی خاتون تھی جس کو نیب میں رکھا گیا۔ کوٹ لکھپت جیل میں میرا سیل تندور کی طرح تپتا تھا، لیکن ایک دن نہیں روئی، نہ گھبرائی، نہ شکایت کی۔ کیمبرج انٹرنیشنل ایجوکیشن AS ریاضی کا پرچہ لیک۔ کیمبرج انٹرنیشنل کے تحت ریاضی کا دوسرا پرچہ لیک ہوا۔ IBCC ایگزیکٹو ڈائریکٹر غلام علی ملا نے پرچہ لیک ہونے کی تصدیق کر دی۔ کہا، کیمبرج انٹرنیشنل کے پرچے آؤٹ ہونا افسوسناک ہے۔ آج ہونے والا ریاضی پیپر 2 وقت سے پہلے باہر آ گیا۔ کیمبرج کی جانب سے پرچے لیک ہونے کے معاملے پر موقف بھی جاری کیا گیا تھا۔ کیمبرج کے پرچے مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے لیک ہو رہے ہیں۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کا کیمبرج پرچوں کے مبینہ لیک ہونے کا نوٹس، مکمل تحقیقات اور حقائق سامنے لانے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم کا سالڈ ویسٹ سے بجلی پیدا کرنے کے لیے جامع روڈ میپ تیار کرنے کا فیصلہ۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سے متعلق اجلاس میں وزیر اعظم نے ملک بھر میں جدید اور پائیدار سالڈ ویسٹ مینجمنٹ نظام متعارف کرانے کی ہدایت کر دی۔ سالڈ ویسٹ سے توانائی پیدا کرنے کے لیے ٹاسک فورس بنانے کا بھی کہہ دیا۔ شہباز شریف نے کہا، ٹاسک فورس جدید ٹیکنالوجی، عالمی تجربات کی روشنی میں سفارشات دے گی۔ سالڈ ویسٹ سے توانائی پیدا ہونے سے درآمدی ایندھن پر انحصار کم ہوگا۔ وفاقی آئینی عدالت نے کراچی میں رہائشی پلاٹس کی کمرشل کیٹیگری میں تبدیلی پر پابندی ختم کر دی۔ پارکس، اسپتالوں، کھیل کے میدانوں سمیت عوامی مقامات کی کیٹیگری تبدیل نہیں ہو سکے گی۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سمیت کسی ادارے کے کام میں مداخلت نہیں کریں گے۔ کوئی ادارہ قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو ہائی کورٹ سے رجوع کریں۔ سپریم کورٹ کا پلاٹس کی کیٹیگری تبدیل کرنے کا فیصلہ کسی ادارے کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ چیئرمین آباد حسن بخشی کا عدالتی فیصلے کا خیر مقدم۔ کہا، کراچی کے سوا پورے ملک میں ایسی پابندی نہیں تھی۔ بروقت فیصلہ ہو جاتا تو لوگوں کو اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ معیشت سست، غیر قانونی تعمیرات اور پورشن مافیا کا کام بڑھ رہا تھا۔ ریئل اسٹیٹ شعبے میں مشکوک مالی لین دین کی رپورٹس میں کم ظاہر کرنے پر IMF کو تشویش، نگرانی سخت کرنے کا مطالبہ۔ ٹریڈ بیسڈ منی لانڈرنگ میں اضافے کو روکنے کے لیے اقدامات، بینیفیشل اونرشپ کی معلومات کے تبادلے سے متعلق خامیوں کو دور کیا جائے۔ ذرائع کے مطابق غیر ٹیکس شدہ اور کالے دھن کا بڑا حصہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں لگایا جا رہا ہے۔ IMF نے DNFBP کے نظام کی کارکردگی کو غیر تسلی بخش قرار دے دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ، اجلاس کی صدارت کی۔ ایلیٹ پولیس ٹریننگ سکول کے منصوبے 31 مئی تک مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ کہا، رواں برس سے افسران کی ایلیٹ ٹریننگ صوبوں کی بجائے NPA میں کرائی جائے گی۔ محسن نقوی کی ڈرون، نائٹ ویژن اور جدید اسلحے کے ذریعے تربیت دینے کی ہدایت۔ کہا، تفتیشی صلاحیتوں کو مزید بہتر بنانے کے لیے کرائم سین رومز کا قیام عمل میں لایا جائے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی کا احتجاج کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں، اسلام آباد میں 15 مئی کو بڑا احتجاج کریں گے۔ ہڑتال اور پہیہ جام کے آپشنز بھی استعمال کریں گے۔ عوام کے حق پر ڈاکہ نہیں مارنے دیں گے۔ نوشیرہ کے علاقے میاں عیسیٰ میں معمولی تنازع پر خونی تصادم۔ فائرنگ کے نتیجے میں ایک طرف باپ، 2 بیٹے اور دوسری طرف 4 بھائی جان سے گئے۔ پولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر لیے۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پیپلز پارٹی نے صوبے میں ریکارڈ ترقیاتی کام کرائے، اس کے باوجود تنقید اور میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن کا خیرپور میں پیپلز بس سروس کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا، الیکشن سے قبل کچھ جماعتیں ہمارے خلاف اتحاد بناتی ہیں، انہیں پھر بھی انتخابات میں شکست ہوتی ہے۔ خیرپور میں پیپلز بس کے 2 روٹ شروع کر رہے ہیں۔
پنک بسیں خواتین کے لیے اسکوٹیز ڈبل ڈیکر چلیں گی۔ پنجاب حکومت نے اپنی انشورنس کمپنی کی منظوری دے دی۔ پنجاب کے سرکاری ملازمین اور عام شہریوں کی انشورنس ہوگی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں پہلی مرتبہ کچے کی ترقی کے لیے 23 ارب روپے کا فنڈ مختص کیا گیا ہے۔ مریم نواز نے اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم کے تحت کچے کے لوگوں کو ترجیح دینے کی ہدایات کی۔ اسکیم کے تحت 2 لاکھ سے درخواستیں موصول کی گئی۔ سانحہ 12 مئی کے شہداء کی قربانیاں آج بھی ایک دردناک مگر لازوال یادگار ہیں۔ 12 مئی 2007 کو کراچی میں معصوم جانوں کو نفرت تشدد کی بھیٹ چڑھایا گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا سانحہ 12 مئی کی برسی پر پیغام، کہا کراچی کی سڑکوں پر بہنے والا خون محض ایک سانحہ نہیں تھا، وہ خون جمہوریت، انصاف، قانون کی حکمرانی کے لیے عوام کے غیر متزلزل عزم کی گواہی بن گیا۔ قومیں اپنے زخم بھلا کر نہیں، انہیں سچائی اور وقار کے ساتھ یاد رکھ کر شفا پاتی ہیں۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل، جی او سی منی کا آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ گزشتہ سال بھارتی جارحیت میں شہید ہونے والوں کے اہل خانہ سے ملاقات۔ جی او سی نے مظفر آباد میں شہید محمد یعقوب مغل کے اہل خانہ سے تعزیت کی۔ مقامی کمانڈرز نے کوٹلی میں شہید خاتون کنیز بیگم اور باغ میں شہید اسامہ عشرت کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور فاتحہ خوانی کی۔ شہداء کے اہل خانہ کا افواج پاکستان کی جانب سے محبت، تعاون اور دلجوئی کے جذبے پر تشکر کا اظہار۔ عید الاضحیٰ 27 مئی کو ہونے کا امکان۔ نئے اسلامی مہینے کے آغاز کے بارے میں حتمی فیصلہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کرے گی۔ اسپارکو کا کہنا ہے ذی الحج 1447 ہجری کا چاند 17 مئی کو نظر آنے کا قوی امکان ہے۔ 17 مئی کو غروب آفتاب کے وقت نئے چاند کی عمر تقریباً 18.5 گھنٹے ہوگی۔ دبئی میں اے آر وائی اینڈ ماز ڈیولپرز کی جانب سے اپنے اسٹریٹجک پارٹنر پارسل اسٹیٹس کے اعزاز میں خصوصی تقریب کا انعقاد۔ پارسل اسٹیٹس کی خدمات اور شراکت داری کو سراہا گیا۔ تقریب میں سی ای او اے آر وائی اینڈ ماز یعقوب اقبال اور چیف ڈیولپمنٹ آفیسر مصب الزرونی بھی شریک تھے۔ یعقوب اقبال کا کہنا تھا پارسل اسٹیٹس ابتدا سے ہی کمپنی کے اہم پارٹنرز میں شامل رہا ہے۔ وائس پریزیڈنٹ پارسل اسٹیٹ محمد علی سلیمی نے دبئی کے ریل اسٹیٹ سیکٹر میں مواقع اور دونوں کمپنیز کے درمیان تعاون کو مثبت قرار دیا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ون ڈے سیریز کی ٹکٹوں کی فروخت 22 مئی سے شروع ہوگی۔ ٹکٹ کی قیمت 200 روپے سے 1500 روپے تک رکھی گئی ہے۔ ٹکٹوں کی آن لائن خریداری ویب سائٹ سے بھی کی جا سکتی ہے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کا پہلا ون ڈے 30 مئی کو راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف اور آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کا رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے کہا مشرق وسطی کی صورتحال اور امن کوششوں پر تبادلہ خیال۔ صدر الہام علیوف کی ایران امریکہ جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کامیاب سفارتی کوششوں کی تعریف۔ وزیر اعظم کا باکو میں ورلڈ اربن فورم کے کامیاب انعقاد کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔